الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى وقال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولنا نبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میں آپ سب کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ نے اتنی سردی کے اندر بھی ٹائم نکالا اور آپ تشریف لائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ رب تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس محفل کو ہمارے لیے باعث مغفرت بنائے۔ محفل جو ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے حوالے سے، افضلیت صدیق اکبر کانفرنس۔ قرآن پاک کی آیت میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے پڑھی، سورۃ اللیل، اس کی آیت نمبر 17۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب جو سب سے زیادہ متقی ہوگا وہ جہنم سے بڑا دور رکھا جائے گا۔ یہ رب تعالیٰ نے خبر دی ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے مزید صفت بیان کی کہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا۔ تو تمام مفسرین کا اجماع ہے، اتفاق ہے، وہ سب کا قول ہے کہ اس اتقاء سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اور یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا تھا۔ تو کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا شاید حضرت بلال نے ان سے کوئی نیکی کی ہوگی تو اس کے بدلے کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو پیسے دے کر امیہ بن خلف سے آزاد کروا لیا۔ تو جب یہ بات لوگوں نے کی تو رب تعالیٰ نے جواباً یہ آیت نازل فرما دی اور فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب جو سب سے بڑا متقی ہے وہ جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ کسی کی نعمت کا بدلہ نہیں دیتا۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کسی کی نعمت کا بدلہ نہیں دیتا۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وہ تو اپنے رب اعلیٰ کی رضا کے لیے ہی خرچ کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تو اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ جو پہلی تفسیر ہے بڑی تفسیر تبری 26 جلدوں میں، اس کے اندر جو اسی آیت کے تحت انہی آیت کے تحت آپ نے بیان کیا، قالوا، مفسرین یہ کہتے ہیں نزلت فی ابی بکر بعتقہ من اعتق، کہ جب آپ نے غلام کو آزاد کیا تھا اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ تفسیر بغوی اسی آیت کے تحت آپ فرماتے ہیں یطلب ان یکون عند اللہ زاکیہ لا ریا ولا سمع، یعنی ابا بکر صدیق فی قول الجمیع، یعنی سب کا یہی قول ہے کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تفسیر قرطبی، امام قرطبی آپ فرماتے ہیں الاتقى ای المتقی الخائف، قال ابن عباس ہوا ابو بکر، نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں جن کو اس آیت میں اتقا کہا گیا ہے۔ اور بھی کثیر تفاسیر کے اندر یہی بات موجود ہے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق اتقا ہیں، سب سے بڑے متقی ہیں۔ اور بڑی مشہور آیت ہے سورۃ الحجرات کی، اس کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 13 ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ تم میں سے، پہلے یہ بتایا کہ برادریاں اور قبیلے صرف پہچان کے لیے ہیں، پھر بتایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے۔ جو جتنا بڑا اتقا ہے وہ اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ عزت والا ہے۔ تو اب یہاں پر رب تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو جتنا زیادہ متقی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کو خود رب تعالیٰ نے سب سے بڑا متقی فرمایا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں کی وجہ سے بالکل واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں، ان کا مقام سب سے عظیم ہے انہی قرآن پاک کی آیات کے تحت۔ دیکھیے ذرا توجہ کیجئے، یہ عقیدہ کوئی ایسی بات نہیں کہ مان لے تو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ مانے تو پھر بھی گزارا چل جائے گا، یہ بات نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت ہے۔ آپ فتاوی رضویہ جو میرے پاس 22 جلدوں والا ہے، اس کی جلد نمبر 4 کے اندر فرماتے ہیں بالجملہ مسئلہ افضلیت ہرگز باب فضائل سے نہیں جس میں حدیث ضعیف بھی چل سکے، فرماتے ہیں بلکہ موافق شرع موافق میں بالکل واضح طور پر ہے کہ یہ باب عقائد سے ہے اور اس میں
خبر واحد جو صحیح حدیث خبر واحد ہوگی وہ بھی قبول نہیں ہے. اس کے اندر مشہور حدیثیں اور متواتر حدیثیں چلیں گی اور کہتے ہیں یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. یہ کوئی ایسا نہیں فضیلت کی بات ہے کہ مان لے پھر بھی ٹھیک ہے، نہ مانے تو پھر بھی گزارا چل جائے گا، اس طرح کی بات نہیں. عقیدے کا مسئلہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو انبیاء کے بعد سب سے افضل جاننا یہ ہمارے عقیدہ اہل سنت کا مسئلہ ہے. اہل سنت اس بات پر متفق ہیں اور پوری صحابہ کرام تابعین اور تمام اہل سنت اس بات پر شروع سے لے کر اب تک کبھی بھی اختلاف نہیں ہوا، اس بات پر متفق ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے زیادہ افضل ہستی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بالکل اتفاق ہے، سوائے شیعہ کے باقی سارے حضرت ابوبکر صدیق کو افضل جانتے ہیں. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس عقیدے کو جو نہیں مانتا وہ اہل سنت نہیں ہے. چاہے جس طرح کی بھی تعویل گڑے، جو بھی باتیں کرے، جس طرح کی بھی بات کر کے اپنے من کو راضی کرنے کی کوشش کرے، لیکن وہ اہل سنت سے نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اہل سنت ہوں، کہ اجماع حجت ہے اور جو اجماع کو نہیں مانتا وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح کہ قرآن پاک کی آیت اور احادیث کو نہیں مانتا. تو مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا 73 فرقے ہوں گے، ایک حق والا ہوگا. فرمایا وہ کون سے ہیں؟ ما انا علی و صحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اس حدیث کو اگر غور کریں تو بات تو بالکل کھل جاتی ہے. صحابہ کرام تو سارے متفق ہیں حضرت ابوبکر صدیق افضل ہیں، وہ سارے متفق ہیں کہ ہمارے خلیفہ پہلے ابوبکر ہیں. تو جو ان کو چھوڑے گا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک حق پر ہے اور باقی 72 جہنمی ہیں. تو بتاؤ ذرا پھر یہ عقیدہ ماننا ضروری ہوا کہ نہ ہوا، جس پر سارے صحابہ ہیں، جس پر ساری امت ہے. اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ علیکم بالجماعہ، جو بڑی جماعت ہے اس کو تھامنا لازم ہے. ایاکم والفرقہ، اور اس بڑی جماعت سے جدا ہونے سے بچنا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا، پہلے بتا دیا تھا کہ اسے بچنا. یہی عقیدہ یہ سب کا متفق تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق افضل ہے اور آپ پہلے خلیفہ ہیں. تو جس نے بھی اس بارے میں نیا عقیدہ گڑا وہ اہل سنت سے خارج ہے، وہ اہل سنت نہیں ہے، وہ بدعت ہی ہے. جس طرح نیا کام بدعت ہوتا ہے اسی طرح نیا عقیدہ گڑنا بھی بدعت ہے. نیا عقیدہ وہ سب سے پہلی بدعت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت ہی گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. تو یہ سب سے پہلے وہ بندہ ہے جو نیا عقیدہ گڑے، جو عقیدہ امت کا نہیں، امت کے عقیدے کو چھوڑ کر اپنی علیحدہ ایک بات گاڑ لے اور دیکھے نہیں کہ میرے پیچھے کوئی ہے کہ نہ ہے، بھی ہے کہ نہیں. ہم تو دعا کرتے ہیں دن الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر چلانا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہوا. اور رب تعالیٰ نے پارہ نمبر 5 میں بتایا انعام کن پر ہوا ہے. فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء، صالحین پر. تو ذرا بتائیے صدیقین کون ہے؟ کیا اس امت کے اندر کوئی صدیق نہیں ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی امت میں کوئی صدیق نہیں، بلکہ جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء وہ سارے صدیقین ہیں. شہداء کتنے ہیں؟ صالحین کتنے ہیں؟ تو ان سب کا راستہ یہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق افضل ہے. ان سب کا عقیدہ یہی کہ حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں. تو لہٰذا اس کو ماننا لازم ہے. ہم تو دعا کرتے سیدھے راستے کی، تو پھر اگر ان کے راستے کو چھوڑ کر پھر کس کے راستے پر چلیں گے؟ رب تعالیٰ تو فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ اس کے راستے کی پیروی کرو کہ جو میری طرف جھک جائے. تو جو مومنین کا راستہ ہے اس کو تھامنا لازم ہے. اب نبی پاک علیہ السلام کا فرمان بھی سنیے، یہ فضائل صحابہ ہے، اس کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے ہم ایک مرتبہ، اور ہم سفر پر جا رہے تھے تو میں ذرا آگے چلنے لگ پڑا حضرت ابوبکر صدیق سے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم اس سے آگے چل رہے ہو؟ فرمایا کہ سب سے افضل اگر کسی بندے پر سورۃ طلوع ہوتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا خود فرمان صحیح سند کے ساتھ، یہ فضائل صحابہ کتاب امام احمد بن حنبل کی، انہوں نے اس کو بیان کیا ہے. مزید یہ بخاری شریف ہے، اس کے اندر حضرت عمر بن عاص 3662 نمبر حدیث ہے. حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھا حضور آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے، محبوب کون ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ. تو میں نے پوچھا حضور بندوں میں سے، مردوں میں سے کون ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ابوہا، عائشہ کا باپ ابو بکر مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے اپنے فرامین ہیں. اب دیکھیے یہ ترمذی شریف ہے اور امام ترمذی نے کہا ھذا حدیث صحیح، کہ یہ حدیث صحیح ہے. امام ترمذی خود کہہ رہے ہیں یہ صحیح ستہ میں سے ہیں. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں
काना अबू बकर रदियल्लाहु तआला अन्हु सैयदुना व खैरुना व अहब्बुना इला रसूलिल्लाह। 3 अल्फाज हैं, सैयदुना हमारे सरदार हैं, व खैरुना हम में से सबसे ज्यादा बेहतरीन है, व अहब्बुना इला रसूलिल्लाह और नबी पाक सबसे ज्यादा जिसे मोहब्बत करते थे वो भी हजरत अबू बकर सिद्दीक है। मौला अली शेर खुदा की बात की तरफ आइए कि आप जब हजरत अबू बकर सिद्दीक को खुद अफजल समझते हैं, बल्कि कुछ इस तरह के भी राफजी हुए कि जो इस बात की वजह से ही हजरत अबू बकर सिद्दीक को अफजल समझते हैं कि हजरत अली ने फरमाया। उनमें से इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ जो कि हदीस के इमाम है, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ किताब लिखी है, 2011 में फौत हुए हैं, तो वो शिया हैं। वो खुद आप फरमाते हैं कि मैं हजरत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत करता हूँ, फिर उनकी बात ना मानूं तो इससे ज्यादा मेरी हजरत अली से क्या दुश्मनी होगी कि मैं मोहब्बत तो दावा तो करूं लेकिन बात ही कोई ना मानूं, तो फिर इससे बढ़कर दुश्मनी और क्या होगी जब हजरत अली खुद कुछ कह दें फिर भी ना माने। इसी वजह से कहते हैं कि मैं हजरत अली के फरमान की वजह से ही हजरत अबू बकर सिद्दीक को सबसे अफजल मानता हूँ। ये उनका अपना फरमान, उनका अपना अंदाज है। अब देखिए ये बुखारी शरीफ है, इसके अंदर हजरत अली का फरमान मौजूद है, 3671 नंबर। हजरत मौला अली शेर खुदा से इनके बेटे मोहम्मद बिन हनफिया ने पूछा, हजरत अली से पूछा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल कौन है, तो आपने फरमाया कि हजरत अबू बकर है। मैंने कहा फिर कौन, तो कहा कि उमर है। मजीद आगे भी हदीस है लेकिन आप सुनते रहते हैं, तो बात की तरफ आइए। हजरत अली हजरत अबू बकर सिद्दीक को सबसे अफजल समझा करते थे, तो उनमें से एक ये पहली रिवायत है। इसी तरह ये अबू जुहैफा जो कहते हैं कि मैं हजरत अली को सबसे अफजल समझता था, लेकिन एक मरतबा हजरत अली ने खुद मुझसे कहा, अबू जुहैफा मैं तुम्हें बताऊं ना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल कौन है। मैंने कहा बताइए, तो कहने लगे अबू बकर है, उसके बाद उमर है। तो मौला अली ने खुद कहा, और ये भी बिल्कुल सही सनद के साथ ये फज़ाइल सहाबा के अंदर मौजूद है। ये किताब इमाम अहमद बिन हंबल की, ये इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, आपने अपनी किताब के अंदर इमाम ज़हाबी का कौल जिक्र किया तारीखुल खुलफा में कि इमाम ज़हाबी कहते हैं कि हजरत मौला अली का ये फरमान तवातुर तक पहुंचा हुआ है, यानी इनकार की गुंजाइश ही नहीं है। तवातुर तक ये बात पहुंची हुई है कि हजरत अली ने यह फरमाया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। ये तवातुर से साबित है। और भी कई सहाबा से और भी कई ताबईन हजरत अली से ये फरमान जिक्र करते हैं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह फरमाया है। बल्कि एक सहाबी कहते हैं कि वो तशरीफ ले गए उस मस्जिद में जहाँ हजरत अली खुतबा दिया करते थे जुम्मा का, आपने मिंबर पर हाथ मारा और कहा कि इसी जगह पर हजरत अली ने फरमाया था, गोया कि मैं उनकी बातों को अब भी महसूस कर रहा हूँ। आपने कहा था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो अब बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मौला अली शेर खुदा से जब साबित है, जब वो खुद कह रहे हैं कि अफजल है, तो फिर जो ना माने वो तो हजरत मौला अली की भी नहीं मान रहा, वो तो किसी की नहीं मान रहा, वो तो अपना अलहदा तरीका गाड़ा है, ना वो मौला अली के तरीके पर है। बल्कि कंजुल उम्माल की हदीस पाक है, इमाम हुसामुद्दीन मुत्तकी फरमाते हैं, उसके अंदर ये रिवायत बयान की 46,000 हदीसें उसमें, तो वहां पर हजरत अली का ये फरमान है कि अगर किसी ने, मैंने जो बात तुमसे कर रहा हूं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अफजल है, जो ना माने तो मैं उसको मुफ्तरी की सजा दूंगा, यानी 80 कोड़े मारूंगा। यही फरमान हजरत उमर का भी है। तो जो हजरत मौला अली हजरत उमर के कोड़ों से बचना चाहता है ना, तो उसको चाहिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को सबसे अफजल ही जाने। अगर इसके अलावा कोई कीदा रखेगा तो फिर गुंजाइश कहीं पर भी नहीं है। मजीद आगे आइए, हजरत उमर के बेटे हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप फरमाते हैं हम नबी, ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3655 है, 3655। आप फरमाते हैं कि हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक को कुन्ना नुखय्यिरु, हम सबसे अफजल जिसको समझते थे वो हजरत अबू बकर थे, उसके बाद उमर थे, उसके बाद उस्मान थे। अब जरा देखिए, उस वक्त तो सारे ये कह रहे होते हैं कि हदीस की 3 किस्में, एक नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान, जो नबी पाक फरमा दे वो हदीस है। दूसरा, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम कोई काम करे वो भी हदीस है। तो तीसरा वो हदीस है कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने किया जाए और नबी पाक अलैहिस्सलाम उससे मना ना फरमाए। तो ये इसी के अंदर अबू दाऊद शरीफ के अंदर भी यही बात मौजूद है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हयात थे, ज़ाहिरी तौर पर मौजूद थे, उस वक़्त भी हम सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक को जानते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बराबर किसी को भी नहीं समझते थे। वो कह रहे हैं अगर यह अकीदा उनका दुरुस्त ना होता, सहाबा किराम का, अगर यह अकीदा दुरुस्त ना होता तो नबी पाक अलैहिस्सलाम उनको मना कर देते
اگر کوئی کہے کہ نبی پاک کے سامنے ناف افضل کہتے ہوں گے، اکیلوں میں کہتے ہوں گے، تو رب تعالیٰ تو خوب جانتا ہے نا. تو اگر کوئی کام حضور علیہ السلام کی موجودگی میں غلط ہو تو کیا قرآن پاک میں بتایا نہیں جاتا کہ فلاں کام غلط ہو رہا ہے؟ ذرا بتائیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ میں کوئی کام غلط ہو رہا تھا اور نبی پاک علیہ السلام بتائے بغیر انتقال کر کے، وہ کون سا کام ہے بتائیے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابہ کرام غلط عقیدہ رکھ لیں. ایک تو ہے عمل کی بات، عقیدہ غلط رکھ لیں. افضل مولا علی تھے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کو افضل سمجھنے لگ پڑے حضور کے زمانے میں ہی، اور نبی پاک علیہ السلام منع کیا بھی نہیں، بتایا بھی نہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اس پر بالکل راضی تھے، اور یہی عقیدہ تھا، یہی حدیث ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں ہو اور حضور علیہ السلام اسے منع نہ کریں. ہمارے جو امام ہے امام اعظم 150 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے. تو آپ کی یہ کتاب مشہور ہے فقہ اکبر، اس کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ افضل الناس بعد رسول اللہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. یہ ایسی نہیں کہ کوئی عام سی کتاب ہے، بلکہ عقیدے کی کتاب ہے جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھی. اور اس کے اندر آپ نے عقیدہ لکھا کہ سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ دوسری عقائد کی کتاب ہے ہمارے اہل سنت کے عقائد کی، بلکہ یہ جتنے بھی اہل سنت کے مدارس ہیں ان سب کے اندر یہ کتاب شرح عقائد نصفیہ پڑھائی جاتی ہے، یہ نصاب کے اندر شامل ہے. اس کے اندر امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ 537 ہجری میں ان کا وصال ہوا. تو آپ نے اس کے اندر لکھا افضل البشر بعد نبینا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے نبی کے بعد جو سب سے افضل بشر ہیں ان کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے. ایک اور عقیدے کتاب ہے امام طحاوی 323 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے. انہوں نے بھی عقیدے کی کتاب لکھی عقیدہ طحاویہ. اس کے اندر آپ نے کہا کہ ہمارا اہل سنت کا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہم حضرت ابو جس طرح خلفائے راشدین کی ترتیب ہے اسی طرح ہم ان کو افضل بھی سمجھتے ہیں. پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر ہیں تو فضیلت میں بھی پہلا ان کا ہی نمبر ہے. تو آپ نے اس کے اندر عقیدہ طحاویہ کے اندر بیان کیا. یہ ہے نبراس علامہ پر ہاروی کی، یہ اسی شرح عقائد کی بھی شرح ہے. اس کے اندر آپ نے جو فرمایا کہ صوفیہ کا بھی اس بات پر اجماع ہے. یہ آپ فرماتے ہیں کہ اجماع صوفیہ کا اس بات پر اجماع ہے اللہ تقدیم ابی بکر کہ حضرت ابو بکر صدیق صاحب سے پہلے نمبر پر ہیں، ان کا پہلا نمبر ہے. اس پر صوفیہ جتنے بھی صوفی ہیں ان سب کا بھی اجماع ہے. تفسیر کبیر ہے امام فخر الدین رازی جو نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھی، صراط الذین انعمت علیہم، جو کہ میں نے اشارتاً بیان کر دیا ہے کہ اللہ ان کا رستہ پر چلانا جن پر انعام کیا. تو انعام رب تعالیٰ نے انبیاء پر کیا، صدیقین پر کیا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ صدیقین کے ہم سارے مانتے ہیں کہ صدیقین کے سردار حضرت ابو بکر صدیق ہیں. کہتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ سب سے افضل بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے. توجہ کیجیے، داتا صاحب داتا علی حجویری مشہور کتاب ہے کشف المحجوب، میرے پاس ترجمے والی ہے. تو اس کے اندر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کی شان اس طرح بیان کی. کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کا رتبہ انبیاء کے بعد ساری مخلوق سے افضل و مقدم ہے. یہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں، یہ اولیاء کے امام ہیں، اولیاء میں سے ہیں. اور 475 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے. کب ہوا ہے؟ 475 ہجری میں، تقریباً 970 سال ہونے والے ہیں. تو آپ نے کشف المحجوب میں لکھا کہ ان کے سردار بھی سیدنا ابو بکر صدیق ہے اور یہ سب سے مقدم ہے. یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی ان سے آگے قدم رکھے، نہ معنوی اعتبار سے، یعنی کوئی ایسا نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے ظاہری طور پر ان کا پہلا نمبر ہے باطنی طور پر نہیں. تو آپ کہتے ہیں نہ ظاہری طور پر نہ باطنی طور پر کوئی ان سے آگے قدم رکھ ہی نہیں سکتا. یہ سیدنا ابو بکر صدیق کا مقام ہے. مزید آگے لکھتے ہیں کہ دین میں حضرت ابو بکر صدیق تمام مسلمانوں کے جو امام ہے وہ عام ہے، لیکن طریقت جو صوفیہ ہیں ان میں سے آپ تمام صوفیہ کے امام خاص ہیں. تو آپ نے یہ بیان کیا ہے. مزید آگے آئیے، تمام اولیاء کے سردار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 11ویں والے پیر، جن کی 11ویں کی وجہ سے بڑی مشہوری ہے. تو بہت سارے لوگ 11ویں تو کرتے لیکن عقیدہ کوئی نہیں مانتے، وہ بات نہیں مانتے. تو آپ نے اپنی اسی کتاب کے اندر غنیۃ الطالبین مشہور کتاب ہے ان کی، اور یہ تواتر کے ساتھ ان سے ثابت ہے. اس کے اندر آپ نے لکھا کہ تمام صحابہ میں سے افضل خلفاء اربعہ 4 خلفاء راشدین ہیں، ان میں سے سب سے افضل افضلہم ابو بکر، ان میں سے سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بڑے امام ہے ہمارے امام ابن حجر مکی، جن کو مفتی مکہ بھی کہا جاتا تھا. 974 ہجری میں ان کا وصال ہوا. انہوں نے 3 کتابوں کے اندر اپنی بیان کیا
کہ حضرت ابوبکر صدیق افضل ہے، یہ ان کی پہلی کتاب ہے فتاوی حدیثیہ، اس کے اندر آپ سے سوال ہوا تھا ایک حدیث کے بارے میں، تو وہ بیان کرتے کرتے آپ نے ارشاد فرمایا اجمع اہل السنتی من الصحابتی والتابعین، صحابہ تابعین فمن بعدہم، اور ان کے بعد جتنے بھی لوگ آئے ان سب کا اجماع ہے، سارے اس بات پر متفق ہیں ان افضل الصحابتی علی الاطلاق ابو بکر، کہ صحابہ میں سے سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو آپ نے بالکل اتفاق بیان کر دیا ہے۔ یہ دوسری کتاب ہے سوائے کے محرقہ، اور یہ اس کا معنی ہے کڑکتی ہوئی بجلیاں، جلا دینے والی بجلیاں، یہ شیعوں کے رد میں لکھی گئی ہے، امام ابن حجر نے خود لکھی ہے سوائے کے محرقہ، پھر ردی علی اہل البدع والزندقہ، بدعتی اور زندیق ان کو قرار دیا۔ تو اس کے اندر بھی آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے علم ان الذی اتبق علیہ عظماء الملہ وعلماء الامہ ان افضل هذه الامہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے علماء ملت اور علماء اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق سب سے افضل ہیں۔ مزید امام مالک جو کہ 4 اماموں میں سے دوسرے امام ہیں، 179 ہجری میں ان کا وصال ہوا، ان کا قول بیان کیا کہ آپ فرماتے ہیں جب ان سے سوال ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد سب سے افضل کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سب سے افضل ہے۔ یہ امام مالک کا ہے۔ امام شافعی کا قول امام بیہقی نے کتاب الاعتقاد اپنی جو لکھی ہے اس کے اندر آپ نے بیان کیا، اور فتح الباری میں علامہ ابن حجر نے بھی بیان کیا کہ امام شافعی جو کہ 4 اماموں میں سے تیسرے امام ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے بعد سب سے افضل ہیں۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے۔ مزید یہ علامہ ابن حجر کی یہ تیسری کتاب ہے، اس کا نام ہے الزواجر عن اقتراف الکبائر، کبیرہ گناہوں کے بارے میں آپ نے کتاب لکھی۔ تو اس کے اندر بھی آپ نے جہاں پر صحابہ کرام کے بارے میں ذکر کیا تو کہا کہ اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ باقی سارے صحابہ سے 10 مبشرہ افضل ہیں، اور ان میں سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح ہے جو امام اعظم کی کتاب ہے نا فقہ الاکبر، اس کی شرح منہ روض الازہر، اس کے اندر آپ نے فرمایا وقد حکی الاجماع علی ذالک، کہ اس بات پر اجماع بیان کیا گیا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق سب سے افضل ہیں۔ مزید آگے آپ لکھتے ہیں کہ اہل تفضیل و ابی بکر و عمر متفق علیہ بین اہل سنہ، کہ اہل سنت کے درمیان جو بات متفق ہے وہ یہی ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر باقی ساروں سے افضل ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ لا یخفی ان تقدیم علی مخالف لمذہب اہل سنت والجماعہ، کہتے ہیں جو حضرت علی کو حضرت ابوبکر صدیق پر افضل قرار دے گا تو اس نے اہل سنت والجماعت کی مخالفت کی ہے، اس نے اہل سنت کے راستے کو چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ نے بالکل واضح طور پر آگے لکھتے ہیں والذی اعتقدہ، جس پر میرا اعتقاد ہے اور جس پر میں نے اعتماد کیا ہے کہ یہ مسئلہ ہے بھی بڑے قطعی، یہ مسئلہ بالکل واضح طور پر قطعی ہے۔ یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ 1014 میں ان کا وصال ہوا، آپ نے اس کو بیان فرمایا۔ مزید یہ شفا شریف ہے قاضی اعظم مالکی 544 ہجری میں ان کا وصال ہوا، آپ نے اس کے اندر لکھا ایک حدیث پاک کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے باقی ساری امتوں سے میرے صحابہ کو چن لیا اور ان میں سے خلفائے اربعہ کو چنا، فرمایا وہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور علی ہیں۔ تو اسی ترتیب سے افضلیت ہے آپ نے بیان کیا۔ یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ اہل سنت کے بڑے امام ہیں، 676 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی شرح کے اندر آپ فرماتے ہیں واتفق اہل السنت علی ان افضلہم ابو بکر، کہتے اہل سنت اس بات پر متفق ہے کہ ان میں سے سب سے افضل جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے یہاں پر امام نووی نے بھی بیان کیا، اور مزید ابو منصور بغدادی کا قول بیان کیا کہ ابو منصور بغدادی کہتے ہیں اصحابنا مجموعون علی ان افضلہم خلفاء الاربعہ علی الترتیب المذکور، کہ ابو منصور بغدادی بھی فرماتے ہیں کہ سب سے افضل جو ہیں خلفاء اربعہ ہیں، اور ان کی فضیلت وہی ہے جو خلافت کی ترتیب ہے، یعنی پہلے نمبر پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو آپ نے بیان کیا یہ تاریخ الخلفاء ہے، یہ امام جلال السیوطی 911 ہجری میں ان کا وصال ہوا، یہ ہمارے اہل سنت کے امام ہیں۔ تو آپ نے یہاں پر بیان کیا اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ تو آپ نے بھی اس کتاب کے اندر بیان کیا۔ امام ربانی جنہوں نے جہاد کیا تھا یہ اکبر کے خلاف، بادشاہ اکبر کے خلاف، شیخ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ،
1000 और कुछ हिजरी में इनका विसाल हुआ है। तो आप मुजद्दिद, सारे मानते हैं कि आप अपनी सदी के मुजद्दिद हैं, जो तजदीद कर दी जिन्होंने। तो आपने अपने मकतूबात इनके मशहूर हैं, मेरे पास तर्जमे वाला है, मकतूब नंबर 17 और दफ्तर नंबर 3, उसके अंदर अकीदा नंबर 14, आपने इसी को बयान किया कि अहले सुन्नत का इस बात पर इजमा है, इत्तिफाक है। कहते हैं कि क्योंकि अहले हक का इजमा है कि अंबिया किराम के बाद अफजल उल बशर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। तो आपने अपने मकतूबात के अंदर भी इसी को बयान फरमाया है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह, जो कि हमारे आले सुन्नत के बड़े इमाम हैं, इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में साबित करने के लिए। ये पहली किताब है मतलाउल कमरैन फी इबानती सबक़तिल अमरैन। अगर किसी को भी जो भी इतराज करते हैं उन सब का रद्द बलीग किया आपने इस किताब के अंदर, और साबित किया कि ये मसला कतई है, अकीदे का मसला है, इसको मानना ज़रूरी है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सबसे अफजल हैं। मज़ीद आपसे सवाल हुआ, यह फतवा रज़विया की जिल्द नंबर 21 है, सवाल यही हुआ कि अफजल कौन है, खुलफाए सलासा में से हज़रत अली अफजल थे या कम थे? तो आपने फरमाया कि इनकी बाहम तरतीब यूँ है कि सबसे अफजल सिद्दीक़ अकबर, फिर फ़ारूक़ आज़म, फिर उस्मान गनी, फिर मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। तो आप इमुद्दीन मुरादाबादी ये आला हज़रत के खलीफा हैं। आपने किताब लिखी है सवाने करबला, करबला के वाक़यात इसमें बयान किए हैं। तो उसके अंदर खुलाफा अरबा का भी जिक्र किया। तो आपने इसके अंदर बयान फरमाया अहले सुन्नत का इस पर इजमा है कि अंबिया किराम के बाद तमाम आलम यानी तमाम दुनिया से अफजल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। आपने इसके अंदर बयान किया। और ये आखिरी किताब बहार शरीयत है, यह अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आज़मी जो कि आला हज़रत के खलीफा खास हैं, तो आपने लिखी है बहार शरीयत जिल्द नंबर 1 है, 241 सफ़ा। आप फरमाते हैं बाद अंबिया मुरसलीन तमाम मखलूक़ात इलाही इंसो जिन्नो मलक से अफजल सिद्दीक़ अकबर हैं। तो सब ने यह बयान किया है और अहले सुन्नत का इजमाई अकीदा है, इत्तिफाकी अकीदा है। जो इसको ना माने वो अहले सुन्नत से खारिज है। फिर कोई इस तरह का डुकोसले नहीं चलेंगे कि कोई ये कहे कि ना हम किसी को भी अफजल नहीं मानते, हम कहते बस जो अल्लाह बेहतर जानता है। इस तरह की बात नहीं है। अगर किताबें में ना आया होता तो फिर कोई मसला नहीं था। आपसे आखिर में सवाल करके बात ख़त्म कर रहा हूँ कि हज़रत बिलाल और हज़रत अम्मार बिन यासर इनमें से अफजल कौन है? कोई बता सकता है आप में से? हज़रत अम्मार और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अगर कोई हदीस पाक है फिर बताएं, इस तरह नहीं। इस तरह तो अपनी बात होगी ना कि हम इसलिए उनको अफजल कह रहे हैं कि वो अजान देते थे। कोई हदीस पाक नबी पाक अलैहिस्सलाम की कभी कोई झगड़ा हुआ शिया सुन्नी का? नहीं ना हुआ, क्योंकि उस बारे में कोई हदीस आई नहीं। इस बारे में हमारी अहले सुन्नत की तमाम किताबें भरी पड़ी हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अफजल हैं। इस मसले को कहते हैं कि नहीं, हम ना भी कहें कोई अफजल तो बहुत सारे, एक तो वो अकीदा है ना कि जो इनको मुसलमान भी नहीं मानता हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को। फिर कुछ काम होते हैं वो कहते हैं कि हम मौला अली को फजीलत देते हैं, हज़रत अली को अफजल मानते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को भी खलीफा समझते हैं, लेकिन हज़रत अली को अफजल मानते हैं। एक ये फ़िरका है, यह भी शिया का ज़ैदिया फ़िरका है, इसको सबसे कम कहा गया। थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ते हैं, वो कहते हैं कि हैं हम अहले सुन्नत ही, लेकिन हम किसी को भी फजीलत कोई नहीं देते, हम सबको ठीक कहते हैं। इस तरह की बात भी नहीं है। यह भी अलहदा एक अकीदा गढ़ना है। जब सारे मुत्तफिक हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अफजल हैं, तो इसने अलहदा अकीदा गढ़ के जमात को छोड़ा है। कुरान पाक में तो अल्लाह फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कि रब ताला की रस्सी यानी जमात को मजबूती से थाम लो। इसने छोड़कर अलहदा अपना रास्ता इख्तियार किया। तो फिरका तो इसने बनाया है, अपने पीछे लोगों को चलाने की तो इसने कोशिश की है। रब ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीशिल